نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحابہ کرام کی منقبت اور فضائل کو روایات سے اور مستند کتابوں سے اگر سمجھا جائے تو ہمارے لیے بہت بڑا ایک رول ماڈل اور مشعل راہ ہے۔ جی اسد الغابہ ایک کتاب ہے، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے لکھا کہ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کا نام شروع میں حرب رکھا گیا۔ حرب چونکہ جنگ کو کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کر کے حسن حسن اب حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے بہت اچھے پیرائے میں گفتگو کی، خوبصورتی نام میں، شکل میں، کردار میں، اخلاق میں، ہر معاملے میں جھلک رہی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شبیہ یا اشباہ یا مشابہ تھے تو وہ بھی یعنی نام کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی مکمل ایک عکس ان میں نظر آتا تھا۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی اور ان کا لقب جو ہے وہ ریحانۃ النبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے دونوں نواسوں کو اپنی گود میں لے کر، اور ایک روایت میں ہے کہ چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے تو انہوں نے آقا کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ اب کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ جو نبوت کے کندھوں پر سوار ہوئے، نبوت کی گود میں پلے بڑھے، نبوت کو دیکھ کر وضو کرنا سیکھا، نبوت کو دیکھ کر نمازیں پڑھنا سیکھی، اور نبوت نے یعنی ممبر سے اتر کر خطبے کے دوران انہیں گود میں اٹھایا اور انہیں اپنے قریب کر کے سونگ کر کہا ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ یہ بچے تھے اور کھیل رہے تھے، تو انہوں نے ایک بزرگ صحابی کو جو نئے مسلمان ہوئے ہوں گے وضو کرتے ہوئے دیکھا، ان کے وضو میں کچھ کمی پائی۔ اب ہماری طرح ڈائریکٹ روک کر ٹوک کر نہیں کہا کہ جی آپ کا تو وضو غلط ہے، تربیت کہاں ہوئی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تربیت کا اثر تو دیکھیے کہ جا کر کہنے لگے چچا جان بزرگوار، ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ذرا بتائیے زیادہ اچھا وضو اور کامل وضو کون کرتا ہے؟ اب دونوں نے وضو کیا، اب نبوت سے سیکھا ہوا وضو تھا، بزرگ کو تو بات سمجھ آ گئی کہ میرے وضو میں کوئی کمی تھی، تو کہا تم دونوں کا وضو بہت اچھا ہے، میرے وضو میں کمی ہے۔ یہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سخاوت والے پہلو کو، حلم بہت بڑی صفت ہے، سخاوت بہت بڑی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں تیز ہوا سے بھی آگے بڑھ جاتی۔ اس کا پرتو جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کیسے نظر آیا کہ جو بھی آتا تو کوئی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے یہ اپنی عزت ہمارے اوپر بیچ دیتا ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں۔ اور بعض اوقات اتنا زیادہ دیتے کہ کسی نے کہا آپ ہر ایک کو دیتے ہیں، آپ بار بار دیتے ہیں، آپ تو ہر وقت انفاق کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے اور ان کو لینے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ اصل میں خدا مجھے دیتا ہے، اللہ کی عادت وہ مجھے دیتا ہے، میں انہیں دیتا ہوں۔ اگر میں اپنی عادت کو بدل لوں کہیں اللہ اپنی عادت کو بدل نہ لے۔ اسی لیے جو صدقہ کرتا ہے تو فرشتے دعا دیتے ہیں، اے اللہ اس دینے والے کے مال میں بڑھوتری کر، اضافہ کر، اور روکنے والے کا مال اے اللہ تو بھی روک لے۔ جو گن گن کر رکھتا ہے اللہ بھی گن گن کر دیتے ہیں، جو دریا بہاتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یہ درخت کے پتے، یہ ریت کے ذرات، یہ بارش کی بوندیں، یہ سمندر کے قطرے، یہ سیارے، یہ احجار اور اشجار، یہ جمادات اور نباتات، یہ سب کچھ لمیٹڈ ہیں، ختم ہوگا۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے ختم ہوگا، جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا۔ یہی تربیت کا اثر تھا جو دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔